بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، آپ حافظ محسن صاحب کی کہانی سن رہے ہیں جو درود رحمت کے عامل ہیں، اور درود اکیڈمی انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے کئی کتابیں اس وقت لکھ چکے ہیں، کئی کتابیں درود پاک کے حوالے سے لکھ چکے ہیں، جس میں درود پاک کا انسائکلوپیڈیا، وسیلہ فاطمہ، اس کے علاوہ ہر مہینے ان کا ماہنامہ رسالہ یہ بھی آتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، انہی کا ذکر اس ویڈیو میں میں کر رہا ہوں، اور پچھلی 2-3 ویڈیو میں ان کا ذکر کر چکا ہوں، انہی کی کہانی سنا رہا ہوں۔ معزز سامعین کرام، آپ فرماتے ہیں مراقبہ کے بعد اگلی شب کا مراقبہ میرے لیے ایک نیا پیغام تھا، جس میں ایک اور روحانی واردات شروع ہوئی۔ مراقبے کے عالم میں میری آنکھوں کے سامنے ایک بحر بے کنار ظاہر ہوا، ایک سمندر ظاہر ہوا۔ اس بحر کی موجیں نور کی تھیں، اور ہر موج کے ساتھ ایک صدا بلند ہو رہی تھی، صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ صدا ایسی تھی جیسے کائنات کا دھڑکن یہی ہو، جیسے کائنات کی دھڑکن یہی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا وجود اس سمندر میں گھل رہا ہے۔ پہلے انگلیاں تحلیل ہوئیں، پھر ہاتھ، پھر جسم، حتیٰ کہ میں فنا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن فنا کے اس عالم میں بھی کچھ باقی تھا، اور وہ صرف درود رحمت کی گونج تھی۔ پھر ایک لمحہ آیا جب میں نے محسوس کیا کہ یہ فنا ختم نہیں، بلکہ ایک نئی ابتدا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، فرماتے ہیں میں بقا میں داخل ہو چکا تھا۔ بقا کا مطلب یہ ہے کہ تیری ہستی باقی نہیں رہتی، بلکہ حقیقت محمدیہ تیرے اندر جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے حقیقت محمدیہ کے ایک رموز کو جانا کہ انسان کی اصل ہستی اس کے جسم میں نہیں، بلکہ اس نسبت میں ہے جو اسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑتی ہے، اور یہ نسبت درود سے پیدا ہوتی ہے۔ اس واردات کے دوران ایک اور منظر ظاہر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ میرا دل ایک چراغ ہے، اور اس چراغ کو درود رحمت کا تیل جلائے رکھتا ہے۔ جتنا زیادہ درود اتنی زیادہ روشنی، اور جب یہ روشنی پھیلتی ہے تو انسان اپنے اندر کائنات کے راز دیکھتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ہر درود کے ساتھ ایک نوری خط کھینچتا ہے، اور یہ خطوط مل کر ایک ایسی حقیقت کا نقشہ بناتے ہیں جو کل کی رسائی سے باہر ہے۔ اسی لمحے ایک اور واردات ہوئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا باطن ایک محراب ہے، اور اس محراب میں ایک صدا گونج رہی ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ صدا میرے اندر سے نکل کر افلاک تک پہنچ رہی تھی، اور وہاں سے پلٹ کر دوبارہ میرے اندر اتر رہی تھی۔ لیکن جب لوٹتی تھی تو اس کے ساتھ رحمتوں کے قافلے آتے تھے۔ ہر قافلے کے ساتھ ایک نئی معرفت، ایک نیا انکشاف آتا تھا۔ اس وقت میں نے جانا کہ درود رحمت صرف ذکر نہیں، بلکہ معرفت کا دروازہ ہے، عشق کی سیڑھی ہے، فنا اور بقا کا پل ہے، اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ یہ وہ راز ہے جسے الفاظ میں نہیں باندھا جا سکتا۔ بے شک معزز سامعین کرام، درود رحمت کا عامل جب اپنے سفر کی وسعتوں میں بڑھتا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ راستہ نہ الفاظ میں سمٹتا ہے، نہ تصورات میں۔ یہ راستہ ایک ایسی حقیقت کا در ہے جو نہ وقت کی قید میں ہے، نہ مکان کی قید میں ہے۔ درود رحمت کے ہر حرف میں ایک جہان پوشیدہ ہے، اور ہر جہان میں ایک اور جہان کے دروازے کھلتے ہیں۔ سالک جب اس راہ پر بڑھتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات میں سب کچھ عارضی ہے، لیکن ایک نسبت ہے جو ازل سے ابد تک قائم ہے، اور وہ نسبت ہے نسبت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فنا اور بقا کے اسرار اسی نسبت سے وابستہ ہیں۔ فنا کا مطلب یہ نہیں کہ انسان مٹ جائے، ختم ہو جائے، بلکہ یہ کہ اپنی محدود ہستی کے پردے کو چاک کر دیں۔ جب یہ پردہ ہٹتا ہے تو بقا ظاہر ہوتی ہے، وہ بقا جو حق کے نور میں قائم ہے، اور یہ نور وہی ہے جو تمام انوار کا سرچشمہ ہے۔ درود رحمت اسی نور سے جوڑنے والا رشتہ ہے جو انسان کو اپنی خاکی حقیقت سے نکال کر نوری حقیقت میں لے جاتا ہے۔ اس معرفت کو پانے کے لیے نہ فلسفے کے دفتر کام آتے ہیں، نہ منطق کے دلائل۔ یہ علم صرف ذوق کا علم ہے، حال کا علم ہے، اور اس حال تک رسائی
درود رحمت کے صدقے سے ہوتی ہے، درود رحمت کے صدق سے ہوتی ہے۔ جو شخص درود رحمت کو اپنی سانس کا حصہ بنا لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ اس کائنات کی بنیاد محبت پر رکھی گئی ہے، اور محبت کا مرکز آقا نامدار تاجدار کائنات خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک۔ جب کوئی دل درود کی صدا سے آباد ہوتا ہے تو وہ دل محض ایک عضو نہیں رہتا بلکہ وہ عرش کا ہمسایہ بن جاتا ہے، کیونکہ عرش پر بھی درود رحمت کی صدائیں ہیں، زمین پر بھی اور کائنات کی ہر ذرے پر بھی درود پاک کی صدائیں ہیں۔ معزز سامعین کرام، جتنا درود رحمت کے بارے میں بولتا رہوں اتنا کم ہے۔ درود پاک کی برکات، درود رحمت کی برکات آپ نے جان لی ہیں کہ درود رحمت کتنا بڑا وظیفہ ہے۔ معزز سامعین کرام، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں درود رحمت کے مشاہدات کے بارے میں یا درود رحمت کی اور ایسی روحانی اسرار و رموز والی باتیں آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کا دل بھی درود رحمت پڑھنے لگ جائے، آپ کی زبان بھی درود رحمت پڑھنے لگ جائے۔ تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اس چینل کو دیکھتے رہیے، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، چینل کو آگے دوستوں کو ثواب کی نیت سے شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ صدقہ جاریہ جاری و ساری رہے، اور جتنا لوگوں تک یہ جاتا رہے گا اتنے لوگ اس کو سن کر اس پر عمل کریں گے، تو قیامت کے دن آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا اور انشاءاللہ میرا بھی بیڑا پار ہوگا۔ اور معزز سامعین کرام، ایک ریکویسٹ ہے کہ کمنٹس میں لازمی درود شریف لکھا کریں۔ جب تک درود پاک لکھا رہے گا فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔